ماں نے یاد کیا اس کے پیٹ میں نے بھی یاد کر لیا 18 12 زبانی یاد ہے۔ آپ والد ماجد آپ چھوٹی عمر میں تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، نانا کے گھر رہتے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور ولی اللہ بزرگ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا جان، ایک دن آپ گلی میں کھڑے ہوئے، ایک بڑھیا مائی آئی اپنا بچہ لے کے آپ کے نانا جان کی خدمت میں۔ آپ کے نانا جان بہت بڑے ولی اللہ تھے، آپ کے نانا جان کے پاس آئے، وہ بڑھیا آئی اپنے بچے کو لے کے، حضرت جی دعا کریں میرا بچہ بیمار ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا نہیں مانگی، ہاتھ نیچے کر لیے۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ آپ سے میں تیرے بچے کی صحت کے لیے دعا مانگتا، تیرا بچہ مر گیا، وہ زندہ ہوتا تو دعا بھی مانگتا، اب وہ زندہ ہی نہیں ہے، اب کس کے لیے دعا مانگوں؟ اللہ اس کی مغفرت کر، چل جا۔ اسے جس وقت کپڑا ہٹا کے دیکھا بچہ فوت ہو گیا ہوا، رونا شروع ہو گئی، آستانہ عالیہ سے باہر آئی، آپ باہر گلی میں کھڑے تھے، پوچھا مائی کیا ہوا، رو کیوں رہی ہے؟ یہاں تو جو آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں اور ہنستے ہوئے جاتے ہیں، تو چپ چاپ آئی تھی روتی جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا تیرے نانا کے پاس آئی تھی بچے کے لیے دعا کرانے کہ بچہ ٹھیک ہو جائے بیمار سا، میرا بچہ ہی فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی بچہ فوت نہیں ہوا، دیکھ تو صحیح تیرا بچہ زندہ ہوگا۔ میں کہا نہیں بیٹا تجھے نہیں پتا پھر اپنے نانے کا، تیرا نانا بہت بڑا ولی اللہ ہے، وہ زندے کو کہتے نا مردہ تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، مردے کو کہتے زندہ تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے وہ۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ مائی تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تو میں نے دیکھا بھی ہے یہ فوت ہو گیا، اب اس کی نبض اس کی دھڑکن نہیں چل رہی۔ آپ نے فرمایا نہیں مائی ایک مرتبہ دیکھ تو صحیح کپڑا ہٹا کے، ہو سکتا ہے اس کی نبض چل رہی ہو، دھڑکن چل رہی ہو۔ مائی نے جس وقت کپڑا ہٹا کے دیکھا تو بچے نے رونا شروع کر دیا۔ مائی بڑی حیران ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کے پاس گئی، حضرت جی آپ نے کہا تھا بچہ مر گیا، دیکھیں آپ کے نواسے نے کہا بچہ صحیح ہے، بچہ میرا صحیح ہو گیا۔ جس وقت آپ نے نانا جان نے یہ دیکھا، آپ باہر کی طرف تشریف لائے، آپ نے کہا عبدالقادر اللہ کے کاموں میں دخل دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہو۔ اب نانا جان پیچھے پیچھے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ساڑھے 4 سال عمر مبارک ہے، آپ آگے آگے، وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، نانا جان پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے قبرستان میں گھس گئے، رستے میں قبرستان آ گیا، قبرستان میں گھس گئے، قبرستان میں گھس کے آواز کیا دی ہے؟ قبرستان والوں میری مدد کرو، 70,000 مردے قبر پھاڑ کے باہر آ گئے۔ یہ 4 ساڑھے 4 سال عمر مبارک ہے، یہ جوانی کا عالم نہیں ہے۔ ابھی جوانی کے عالم میں جو معاملات ہونے ہیں، جو کرامتیں پیش آنی وہ بات کی ہیں، ابھی یہ بچپنا ہے، یہ بچپنے کی کرامتیں ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جوانی کے عالم میں جس وقت اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کا آپ کے اوپر نزول ہوا، اللہ رب العالمین کے نور کی بارش ہوئی جس وقت آپ پہ، آپ نے ارشاد فرمایا میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے۔ جو اس وقت جتنے بھی زمین پر اولیاء کرام موجود تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، جتنے ولی ہونے تھے وہی پیدا نہیں ہوئے تھے، جتنے ولی آنے تھے بعد میں عالم ارواح میں انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ جنہوں نے اس آواز کو سنا لیکن سمجھ کوئی نہیں آئی کہ کیا کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن انہوں نے بس حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آواز ہے، آواز سن کے اپنی گردنیں جھکا دی۔ صرف گردنیں جھکانے کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں بھی ولی بنا دی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے، آپ فرماتے ہیں، ابھی وہ قاری صاحب نے شعر پڑھا نا کہ کسی شعر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ اب ایک ان کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت یہ تھی، وہ شیر پہ سواری کیا کرتے تھے، شیر کو قابو میں کیا ہوا تھا انہوں نے، کوئی بھی شیر یا کوئی جنگلی درندہ ان کے سامنے آ کے ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ سر جھکا دیتا تھا حضرت شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے۔ پھر آپ نے ایک شیر کو قابو کیا ہوا تھا، اس کے اوپر سواری کرتے تھے، جہاں جانا ہوتا اس کے اوپر بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ اب شیر بھی ایک خونخوار درندہ ہے، جانور ہے، خون پسند کرتا ہے۔ پھر شیخ علی حیتی رحمت اللہ علیہ نے جہاں بھی جانا، کسی دوست کے پاس جانا، کسی رشتہ دار کے پاس جانا، جب کھانے کے لیے جانا انہوں نے کہا بھائی دیکھو کھانا میں تو کھاؤں گا اور میرا شیر باہر بھوکا اس کے لیے بھی ایک بھینس ذبح کرو، یہ ایسی لا کے دے دو، وہ بھینس کو خود ہی کھا پی لے گا، بھینس کا خون بھی پی لیتا شیر، بھینس کو کھا بھی جاتا سارا، اکیلا ایک شیر پوری بھینس کھا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ بڑے تنگ بھی تھے کہ حضرت جی کی ہم دعوت کرتے ہیں
حضرت جی خود تو آتے ہیں، چلو ہم تھوڑا بہت جتنا ہوتا ہے کرتے ہیں، وہ ایک بحث تو علیحدہ سے پڑ جاتی ہے ہمیں۔ ایک دن ایک بندے نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کو نہ چلیں؟ ہم نے کہا ہاں چلو چلتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ چلے گئے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے۔ کھانے کا وقت ہوا، حضور غوث پاک نے فرمایا میں کھانا لگواتا ہوں۔ میں نے کہا حضور میں کھانا کھاؤں گا، باہر میرا شیر کھڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ایک بھینس کا انتظام کروا دیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو باہر شیر کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور۔ شیخ علی ہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور میں شیر کے اوپر آیا ہوں، باہر ہی کھڑا ہوگا۔ جس وقت باہر آئے، آ کے دیکھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کا جو کتا تھا، جو وہاں بیٹھ کے تو بچی کچی روٹیاں کھایا کرتا تھا، وہ کتا اس شیر کو کھا گیا۔ حضور غوث پاک کے دروازے کا کتا تھا نا، کسی معمولی دروازے کا کتا نہیں تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دروازے کا کتا تھا، وہ شیر کو کھا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی کرامات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ، ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا مرید تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کا مرید تو نہیں تھا۔ خاموش ہو گئے۔ میں اچھا نماز پڑھنے آتا تھا میرے پیچھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کے پیچھے نمازیں بھی نہیں تھا پڑھتا۔ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا اچھا میرے مرید بھی نہیں تھا، میرے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا، مدرسے میں تو آتا ہوگا میرے؟ کہا نہیں حضور وہ بھی نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا مدرسے بھی نہیں آتا تھا، مرید بھی نہیں تھا، میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، فرمایا میرا لنگر کھاتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کا لنگر بھی نہیں کھاتا تھا، آپ کے دروازے سے کبھی لنگر بھی نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے کبھی گلی سے گزرا تھا؟ کہا حضور آپ کی گلی سے تو گزرا ہوگا۔ آپ نے کہا اگر وہ میری گلی سے گزرا تھا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ نے اپنے تمام مریدوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جو میرا مرید ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرتا۔ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوگا، وہ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرید ہونے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جی میں چشتی ہوں تو میں غوث کا مرید نہیں ہوں، میں نقشبندی ہوں تو غوث کا مرید نہیں ہوں، میں سہروردی ہوں تو غوث کا مرید نہیں ہوں۔ نقشبندیوں کو، چشتیوں کو، سہروردیوں کو فیض ملا کہاں سے ہے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دروازے سے، جن کے قدموں سے نقشبندی سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں 40 سال بڑی اللہ کی عبادت کی، کسی طرح میرا دل جاری ہو جائے، کسی طرح میرا قلب جاری ہو جائے، میرے قلب سے، میرے دل سے اللہ اللہ کی آواز آنی شروع ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال کی عبادت کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک دن ایسی پتہ چلا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا، میں چلا گیا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ جس وقت وہاں پہنچا حضور غوث پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، صرف ہاتھ پھیرنے سے میرا قلب جاری ہو گیا۔ ہاتھ پھیرنے سے میرے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو گئی۔ ادھر جب آپ نے ارشاد فرمایا قدمی ہاذا، کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پہ ہے، تمام ولیوں نے اپنی گردنیں جھکائیں۔ خراسان کی پہاڑیوں میں ایک بندہ بیٹھا عبادت کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، حسن نام تھا اس کا، کاظمی سید تھا، حسن نام تھا اس کا۔ جس وقت اس کے پوری زمین پہ یہ آواز گونجی، جس وقت ان شاہ صاحب نے، سید حسن کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ آواز سنی، آپ نے بھی اپنی گردن جھکا دی اور اربعین بیٹھے بیٹھے زبان مبارک سے الفاظ ادا کیے، حضور آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں، ہماری سر اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آواز پوری دنیا میں سنائی دی، اسی طرح آپ کہیں بھی بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنے کسی بھی چاہنے والے کی آواز کو سن سکتے تھے اور آج بھی سن سکتے ہیں۔ حضرت سید حسن کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت خراسان کی پہاڑیوں میں جملہ بولا کہ حضور آپ کا قدم میری سر اور آنکھوں پر بھی ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا معین الدین تمہیں پہلا نمبر عطا کیا۔ آج دنیا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری کے نام سے جانتی ہے۔ پوری دنیا میں جتنا بھی چشتی سلسلہ پھیلا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوشش اور برکت سے پھیلا ہے، وہ بھی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں۔ تیسرا رہ گیا سہروردی سلسلہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے ہمراہ حضرت ابو قاہر نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے۔ پھر مرشد نے کہا شہاب الدین عمر آؤ تمہیں غوث اعظم کی زیارت کروا کے لاؤں۔ چلے گئے۔ اب راستے میں سوچ رہے ہیں، اب شہاب الدین عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم دین تھے، راستے میں سوچ رہے ہیں
اچھا غوث پاک کا نام تو بڑا سنا ہے, چرچا تو بڑا سنا ہے, بہت بڑے عالم دین ہے. 2-4 مسئلے ہیں, ایسا کہتے ہیں یہ مسئلے جا کے پوچھوں گا, پتہ لگ جائے گا کتنے بڑے عالم دین ہیں. اب 2-4 مسئلے وہ سوچ رہے ہیں میرے مسئلے کون کون سے پوچھ رہے ہیں, اور مسئلے ڈاڈا بڑے مسئلے سے, صحیح ٹائٹ مسئلے سے وہ سوچ رہے ہیں. سوچ کے جس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے ہیں, صرف ایک نظر ڈالنے کی بھی دیر تھی. ادھر حضور غوث پاک نے نظر ڈالی ہے, جتنے علوم تھے, شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میرے سینے میں جتنے علوم تھے, جتنے سوالات تھے, جتنے جوابات تھے, سارے کے سارے کورے کاغذ کی طرح ہو گئے. مجھے کچھ آتا ہی نہیں, جیسے سارے کے سارے ختم ہو گئے. معافی مانگی, حضور معاف کر دیں, مجھے پتا چل گیا آپ کتنے بڑے ولی اللہ ہیں, معافی عطا فرما دیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی, جتنے علوم پہلے تھے اس سے 18,000 زیادہ علوم اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے. عام طور پہ ہم اکثر بیٹھتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی کے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں. ایک مرتبہ ایک بندے نے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا, حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء کو اللہ بنی اسرائیل کی انبیاء جیسی شان عطا فرمائے گا. بنی اسرائیل اللہ کی بڑی پیاری قوم تھی, بڑی ہی پیاری قوم تھی. وہ تقریباً کم و بیش کتنے نبی تشریف لائے, کم و بیش 1,24,000, 1.25 لاکھ کے قریب نبی تشریف لائے, جن میں سے 1 لاکھ نبی صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے. بڑی لاڈلی قوم تھی, راہ راستے بھٹکی ہوئی بھی تھی, لیکن بڑی لاڈلی تھی. تو اللہ بار بار نبی بھیجتا, بار بار نبی بھیجتا, بار بار نبی بھیجتا کہ سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ. پھر پتہ ہے انبیاء کو معجزے بھی ملتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ولیوں کو, بنی اسرائیل کے نبیوں کو جو معجزے ملے تھے, میری امت کے ولیوں کو وہ کرامتیں ملیں گی. ایک بندے نے عرض کیا, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, حضور یہ بات سچی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سچی ہے. نکلے, چل پڑے, مسجد شریف کی طرف جا رہے تھے, اپنی مسجد کی طرف جا رہے تھے. راستے میں اذان ہو گئی, راستے میں کہیں نماز ادا کی, نماز ادا کر کے مغرب کی نماز ادا کی, اندھیرا ہو گیا, روشن ہو گئی, جل پڑی جیسے انگلی کے اوپر آگ جل رہی ہوتی ہے آپ کے پھونک مارنے کی برکت سے. جس وقت اپنی مسجد پہنچ گئے, منزل مقصود پہ پہنچ گئے, آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ پھونک ماری, انگلی سے روشن